مولا جو تیرے یہ حبدار ہے۔ ہم تسکین قلب بھی حاصل کرتے ہیں اور اتنے بڑے اولو العزم نامور مشائخ اور علماء کرام کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی ترجمانی پیر روشن ضمیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا کے پوتے، آپ فرماتے ہیں کہ ان پر ذرا نظر کیا کرو کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے، سارے دیکھ لیں۔ صرف یہ نہیں کہ آج اسی پنڈال میں بیٹھنے والے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ چہرے دکھائے جا رہے ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ حضرات محترم، اس حوالے سے جو ناچیز کو آج کی اس تقریب میں موضوع دیا گیا وہ ہے فرقہ واریت کے نقصانات۔ سمجھے جی، بارکہ یہ وہ موضوع ہے اگر جس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں تو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ فرقہ واریت ہے کیا اور اس کی بنیاد کس نے رکھی اور کہاں رکھی۔ ذرا توجہ سے سنیں تاکہ پتہ بھی چلے۔ یہ بنیاد کسی کافر یا مشرک نے نہیں رکھی تھی، کوئی ہندوؤں اور بد مذہبوں نے فرقہ واریت کی ابتدا نہیں کی تھی۔ وہ وہی لوگ تھے جو جس محبوب کی ذات کا مقام آپ سن رہے ہیں وہ اس محبوب کی زیارت بھی کر رہے تھے، آپ کی صحبت میں بھی تھے، آپ کی سنگت میں بھی تھے، کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھتے تھے، پر دل ان کا میلا تھا۔ یاد رکھیں، فرقے کی ابتدا کوئی اپنے آپ میں بھی پرکھے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہو گیا کیا جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اسے محبت بھی ہے کہ نہیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر ہے تو مبارک ہے، محبت ہے تو مبارک ہے۔ وہ دیکھ کر مصطفیٰ کے معجزات کو دیکھ کر، کمالات کو دیکھ کر، ارادات کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ ایک نظر کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اگر اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، پانی کی ضرورت ہو انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ ارے پہاڑ پہ پاؤں رکھیں وہ جنبش کر کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ کمالات مصطفیٰ کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوئی اور مدینہ شریف میں انہوں نے بنیاد رکھی۔ پہلا فرقہ بن رہا تھا مسلمانوں کے گروپ سے، کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے پہلا فرقہ بن رہا تھا۔ انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی اور رب العزت نے اس مسجد کا نام مسجد درار فرمایا۔ فرمایا یوں تو ان المساجد للہ، ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پر یہ مسجد بنائی کلمہ کو لوگوں نے ہے، لیکن ہے نقصان دہ۔ قرآن کہتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ ایک تو یہ بتایا کہ یہ نقصان دہ ہے، دوسرا یہ بتایا کہ یہ مسلمانوں کو تفریق کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
تقسیم کرنے کے لیے. تو یاد رکھیں قرآن کے اس حوالے سے جب اس کے گرانے کا حکم دیا سرکار نے عرض کیا یا الہ العالمین جب ساری مسجدیں تیرا گھر ہیں اس کو گراؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو مسجدیں تعمیر کرنے آئے تھے یہ گرانے تو نہیں آئے تھے. یہ جب ساری مسجدیں تیری ہیں تو یہ بھی نام مسجد ہے یہ بھی تیری ہے. پروردگار عالم نے فرمایا محبوب یہ بات اپنی جگہ مسجدیں ساری میری ہیں وہ میرا گھر ہے لیکن مجھے وہ اپنا گھر بھی پسند نہیں جہاں تیرے خلاف باتیں ہوتی ہیں. یاد رکھیں معلوم یہ ہوا اللہ کو وہ گھر پسند نہیں تو ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے اپنا گھر ایسا پسند جہاں مصطفیٰ کے خلاف سازشیں ہوں. تو اس کو کہا کہ یہ فرقہ واریت کہاں ہے. یہاں لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی صرف نشاندہی کر کے اجازت چاہتا ہوں. اتنا یاد رکھیں کہ جو سرکار کو سر سے پاؤں تک سرکار سے محبت کرے خدا جانتا ہے وہ سچا مسلمان ہے وہ سچا مسلمان ہے. اور جو کسی حوالے سے بھی کسی پر تنقید کرے وہ دل سے مسلمان نہیں. اسی کو پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو یہ تمہارا دشمن ہے. ارے چلنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو جنہیں مصطفیٰ کندھوں پر بٹھا کر جنت کا سردار کہتے ہیں. بس آخری بات دیکھنا یہ ہے اس میں شک نہیں سارے علماء کرام زبردست خطاب کرتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی کمال کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ نہیں بلکہ مکمل طور پر اگر سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رب جنت میں بھیجے تو اتنا دیکھو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تو رابطہ ان سے رکھو تعلق ان سے رکھو جنہیں مصطفیٰ نے جنت کے جوانوں کا سردار کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائے اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے.